قوم لوط پر اللہ کا عذاب۔ قوم لوط پر اللہ کا عذاب کس وجہ پر آیا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا کام کرتی تھی جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھا، اور وہ اللہ کی منکر کن کن کاموں پر تھی، اور جب حضرت لوط علیہ السلام منع کرتے تھے تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ کیا قوم لوط کی نشانیاں اب بھی باقی ہیں؟ اور اللہ کا عذاب کس طرح آیا، اور اللہ کے عذاب کی شدت کتنی تھی؟ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور عمورہ تھا، اور بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے پر آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام سدوم، عمورہ، ادمہ، سبوئیم اور صغیرہ تھا۔ ان کے مجموعے کو قرآن مجید میں متفقہ متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اردن میں بحر لوط کے پاس جہاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل سدوم کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرما کر بھیجا۔ یہاں کے باشندے فواحش اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ یہ دنیا کی سرکش اور متعمد اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجب بھی تھی، اور یہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے لڑکوں سے مباشرت کرتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اب تک کوئی رواج نہیں تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا، اور اس سے بھی زیادہ کہ یہ بے حیا تھی اور اپنی اس برد کرداری کو عیب نہیں سمجھتی تھی بلکہ کھلم کھلا فخریہ اس کو کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بے حیائیوں سے روکتے، برائیوں پر بھی روکتے، اور شرافت اور طہارت کی زندگی گزارنے کی ترغیب اور نصیحت کرتے رہتے تھے، اور ہر ممکن طریقے سے نرمی سے اور پیار سے انہیں سمجھاتے اور نصیحتیں کرتے کہ پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج اور ان پر آنے والے عذابات بتاتے رہتے تھے، بلکہ یہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو طنز کرتے کہ آپ بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہو۔ دنیا میں سب سے پہلے بد فعلی شیطان نے کروائی، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل بن کر آیا۔ ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا اور گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اسی کام کے عادی ہو گئے۔ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے رہے۔ جو فرمایا وہ قرآن کریم میں ترجمہ ہے، وہ بے حیائی کا کام کرتے جو تم نے پہلے جہاں سے کسی نے نہ کیا کہ تم مرد کے پاس خواہش پوری کرنے جاتے عورت چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جو جواب دیا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا کہ اس کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ تو پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا غلام بازی یعنی بد فعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے۔ اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بد فعلی کرنا قطعاً حرام ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بد فعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کا عذاب آن نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں
حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے۔ ان مہمانوں کا حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ کچھ دیر بعد ان کی قوم کی بدفعلوں نے ان کا گھر گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑے، مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم تو فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔ ان بستیوں کو زمین پر الٹا دیا، پھر ان پر پتھروں کا مینہ برسایا اور ان کی لاشوں کے پرچھکے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بی بی والا جو منافق تھی، قوم کی بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم! اس پر اللہ پاک کا عذاب کا پتھر گرا، وہ بھی ہلاک ہو گئیں۔ کچھ روایت میں آتا ہے جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ پتھر اور مجسمہ اب بھی اسی جگہ موجود ہے اور لوگ دیکھتے ہیں اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے اور عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ نشانی ہے قوم لوط کی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے پتھروں پر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر پر ہلاک ہوا۔ مرد مرد کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتا، عورت عورت کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے لیے بنایا ہے، عورت مرد کے لیے بنائی ہے۔ اور نہ آپ ہجڑا، جسے عام پہ خسرہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ سیکس والی تعلق نہیں رکھ سکتے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور نہ کوئی خسرہ کسی مرد یا عورت کے ساتھ سیکس والی تعلق رکھ سکتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ قوم لوط والے اور زنا والے کاموں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ بچوں کی وقت پر شادی کرنا۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔